بزنس انوائرمنٹ کے اندر ڈفرینٹ بزنس انوائرمنٹ، اس میں ایم پی ایس کا رول کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر مینلی تھری ٹائپس آف فرمز. ون از میک ٹو اسٹاک فرم, the other is assemble to order firm, and the third one is make to order or engineer to order firms. ان فرمز کے اندر ایم پی ایس جو ہے وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے؟ فار ایگزامپل میک ٹو اسٹاک کے اندر آئٹمس جو ہیں وہ عام طور پر بیچز میں پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، اینڈ پروڈکٹ کا پتہ ہوتا ہے اور وہ پروڈیوس کر ہم اسٹاک کے اندر کر رہے ہوتے ہیں فنش پروڈکٹس کو، اس کی انوینٹری بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پروڈیوس کرنا ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کی ایوری تھنگ ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم اس کے بل آف مٹیریل ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جو کہ پھر مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایم پی ایس جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں سب کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے پروڈکٹ کی، اس کی اسپیسیفیکیشنز، اس کی بل آف مٹیریل اینڈ ایوری تھنگ. سو اس کے بیسس کے اوپر انوینٹری لیول، یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بیسس کے اوپر ایم پی ایس ماسٹر پروڈکشن شیڈیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کے اندر میک ٹو اسٹاک انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسمبل ٹو آرڈر کے اندر، کیونکہ اسمبل ٹو آرڈر وہ بیسیکلی جب کسٹمر کا آرڈر آتا ہے تو اس وقت کمپوننٹس اور سب اسمبلیز کو یوز کر اسمبل کیا جاتا ہے اور اینڈ پروڈکٹ کسٹمر کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر آپشنز بہت اویلیبل ہوتے ہیں. اس کو آپ لمٹ لیس آپشنز کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، بے تحاشا آپشنز ہوتے ہیں کہ کس قسم کا پروڈکٹ کسٹمر کو چاہیے. جیسے میں نے اگزامپل کار کی دی تھی، اسی طرح پھر اور کمپیوٹرز کے اندر اور دوسرے اس کے دیکھا جائے اس کے اندر کلر ڈیزائن، کمپیوٹرز کے اندر آپ پروسیسر کی سپیڈ، اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی، اینڈ سو آن سو فورتھ، دیر آر سو مینی ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل. تو اس کیس کے اندر جب ہم اسمبل ٹو آرڈر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو فائنل کنفیگریشن ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم بیسک کمپوننٹس اور سب اسمبلیز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اینڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے. تو ایم پی ایس اکارڈنگلی ہوتا ہے، اس کے بیسس کے اوپر جب آرڈر آئے گا تو ایکچوئل ایم پی ایس آپ کا ڈیولپ ہوگا، ورنہ یہ جو کمپوننٹس اور سب اسمبلیز کے آپ اس کو ڈیولپ کر وہ آپ انوینٹری ان کی مینٹین کرتے ہیں. جب ہم بیسیکلی میک ٹو آرڈر کی فرم کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی انوینٹری یوزلی ہم نہیں کیری کرتے. کیوں؟ کیونکہ میک ٹو آرڈر یا انجینئر ٹو آرڈر جو ہے، اسپیشلی انجینئر ٹو آرڈر پروڈکٹ جو ہے وہ بالکل نیا پروڈکٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کی کانفیگریشن جو پروڈکشن کی ہے وہ ہمیں بالکل نہیں پتا ہوگی. سو اس لیے ہم فنش گڈس کی انوینٹری بالکل نہیں کیری کرتے. اس کے اندر جو ایم پی ایس ہے اس میں جو یونٹ ڈیفائن ہوتے ہیں وہ کسٹمر آرڈر اس کو کمپوز کرتے ہیں، کسٹمر آرڈر بنتا ہے. سو بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ڈیزائن ہو رہا ہے پروڈکٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں پروڈکٹ کا جس کے لیٹس سے ہم نے میک ٹو آرڈر کرنا ہے، ریفائنری وہ بنانی ہے. سو دیٹ ول بی مور آف این میک ٹو آرڈر. اور ٹگ بوٹ ہے، میک ٹو آرڈر ہے، اس کے اندر ریفائنری کی ڈیزائن بھی ہو رہی ہوگی اور اس کی کئی چیزیں پروڈیوس بھی ہو رہی ہوں گی. سو جو اس کا بل آف مٹیریل ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مٹیریل جائے گا وہ اسی وقت نہیں ہوگا ڈیولپ، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور چانسز آر کہ پروڈکشن پہلے شروع ہو جائے اور بل آف مٹیریل اینڈ کے اندر بنے. تو اس وجہ سے میک ٹو آرڈر انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس کے اندر جو ماسٹر پروڈکشن شیڈیول ہے وہ
بالکل ڈفرینٹ ہوگا. وہ کسٹمر کا کیونکہ جو آرڈر آیا ہے وہ آرڈر پوری طرح ڈیفائن نہیں ہے. ون پارٹ آف دس MPS از ٹو ڈیفائن دا پروڈکٹ, اور کیونکہ پروڈکٹ کے ابھی تک اسپیسیفکیشن اور ڈیزائن مکمل نہیں ہوا تو پروڈکٹ ایز سچ ڈیفائن نہیں ہوا ہوتا. وہ ڈیولپ ہوتا ہے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی اس کی کچھ کمپوننٹس کی اور پارٹس کی شروع ہو جائے گی, اور جیسے ہی یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا پروڈکٹ بھی بننا شروع ہو جائے گا, اور اس کو ہم پھر کسٹمر کے آرڈر کے مطابق پروڈیوس کر اور جب ڈیزائن مکمل ہوگا تو پھر ہم ایکچولی بتا سکیں گے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہم کب ان کو ڈلیور کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرومس کس ڈیٹ کو کریں گے. تو وہ پھر ہم ڈیفائن کریں گے, کسٹمر کو بتائیں گے. تو کیونکہ یہ ایک پارٹ ہے اس MPS کے اندر پرومس ڈیٹ پرومس کرنے کا, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اٹ از بیسیکلی اے کمیونیکیشن بٹوین مینوفیکچرنگ اینڈ دا مارکیٹ. تو اس کے اندر ڈیٹ پرومسنگ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں مارکیٹ کو انفارم کرنے کے لیے. تو وہ پھر ڈٹرمن ہوگی بالکل اینڈ میں جا کر. تو یہ تینوں انوائرمنٹ میں جو MPS ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. وہ سیم MPS تینوں انوائرمنٹ کے اندر نہیں یوز ہوں گے. ان کے لیے کسٹمائزڈ MPS ڈیولپ کیا جائے گا فار ڈفرینٹ انوائرمنٹ.